السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مہلک بیماری کے خلاف لڑائی لڑنے والے ہیلتھ ورکرز پر حملوں کو قطعی برداشت نہ کرنے کی پالیسی اختیار کرتے ہوئے حکومت نے سخت قانون بنایا ہے، جس کے تحت ایسے جرائم ناقابل ضمانت ہوں گے اور ان پر 7 سال تک کی جیل اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ اس دوران ملک میں مہلک بیماری کے مثبت کیسوں کی تعداد 21,000 کو پار کر گئی اور اموات 680 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ مہاراشٹر کے وزیر داخلہ انل دیشمکھ نے کہا کہ پال گھر لنچنگ معاملے میں گرفتار کردہ 101 افراد میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ انہوں نے اپوزیشن بی جے پی پر اس واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے کا الزام عائد کیا۔ دیشمکھ نے فیس بک پر اپنے خطاب میں اس واقعے کو بدبختانہ اور انسانیت پر داغ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ وقت سیاست کا کھیل کھیلنے کا نہیں ہے۔ انہوں نے اپیل کی کہ تمام افراد اجتماعی ذمہ داری کے تحت ہلاکت خیز بیماری کو شکست دیں۔ دیشمکھ نے اپوزیشن پر الزام لگایا کہ وہ پال گھر واقعے کو فرقہ وارانہ رنگ دینے میں مصروف ہیں، جبکہ اس معاملے میں گرفتار 101 لوگوں میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہے۔ مرکزی کابینہ نے ہندوستان میں مہلک بیماری کو پھیلنے سے روکنے کے لیے فوری رد عمل میں اضافہ کرنے کے مقصد سے 15,000 کروڑ روپے کے پیکیج کو منظوری دی ہے۔ ایمرجنسی رسپانس اور نظام صحت تیاری پیکیج کے نام سے اس پیکیج کے تحت خصوصی علاج کی سہولتیں اور لیبارٹریز کے قیام کے علاوہ دیگر اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ فنڈ 3 مرحلوں میں استعمال کیا جائے گا۔ 7,774 کروڑ روپے مہلک بیماری کے ایمرجنسی رسپانس کے لیے فراہم کیے گئے ہیں اور ماباقی رقم وسعت میعادی مدد کے لیے ہوگی، جو 1 سال سے 4 سال کے درمیان خرچ کی جائے گی۔ وزیراعظم نریندر مودی مہلک بیماری کے خلاف لڑائی کے سلسلے میں چیف منسٹرز کے ساتھ 27 اپریل کی صبح ویڈیو کانفرنس کے ذریعے تبادلہ خیال کریں گے۔ سرکاری ذرائع نے یہ بات بتائی۔ ملک میں وبا پھیلنے کے بعد چیف منسٹرز کے ساتھ وزیر اعظم کی یہ تیسری ویڈیو کانفرنس ہوگی۔ 11 اپریل کو گزشتہ تبادلہ خیال کے موقع پر کئی چیف منسٹرز نے 21 دن کے لاک ڈاؤن میں 2 ہفتے کی توسیع کی سفارش کی تھی۔ وزیر اعظم نے 14 اپریل کو پہلے لاک ڈاؤن کی مدت میں 3 مئی تک توسیع کا اعلان کیا تھا۔ مرکزی وزارت صحت نے ایک ایڈوائزری میں مہلک بیماری کے کنٹینمنٹ زونز اور اس کے اطراف واقع ہاسپٹلز کو مشورہ دیا ہے کہ وہاں آنے والے تمام مریضوں کو مہلک بیماری انفیکشن کے مشتبہ مریض سمجھیں، تاوقت ہے کہ وہ منفی ثابت نہ ہوں۔ وزارت کے ایک عہدیدار نے بتایا کہ ان علاقوں سے آنے والے مریضوں کا انفیکشن کے لیے ٹیسٹ کیا جانا چاہیے، بھلے ہی ان میں مہلک بیماری کی کوئی علامت نہ ہو۔ دارالحکومت دہلی میں شہریت ترمیمی قانون کے خلاف احتجاج کے بعد شمال مشرقی دہلی میں ہوئے فسادات کے سلسلے میں پولیس نے عام آدمی پارٹی سے معطل کونسلر طاہر حسین کو سخت ترین قانون UPAP یعنی قانون انسدادی غیر قانونی سرگرمیوں کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ طاہر حسین کے وکیل اکرم خان نے بتایا کہ پولیس نے اسی کیس میں کانگریس کی سابق کونسلر عشرت جہاں اور جہیدکار خالد سیفی کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے پہلے ہی طاہر حسین کو فرقہ وارانہ فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو کے عہدیدار انکت شرما کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ قبل ازیں پولیس نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ریسرچ اسکالر میران حیدر اور صفورہ کو بھی گرفتار کرتے ہوئے ان کے خلاف UAPA کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے۔ جموں کشمیر کے ڈائریکٹر جنرل پولیس دلباغ سنگھ نے کہا ہے کہ پاکستان اب مہلک بیماری سے متاثرہ دہشت گردوں کو جموں کشمیر کو روانہ کر رہا ہے۔ دلباغ سنگھ نے کشمیر کے ضلع گاندربل میں قائم کردہ کوارنٹائن مراکز کا دورہ کیا۔ خصوصی طور پر انہوں نے ضلع کے مانگم علاقے میں واقع پولیس ٹریننگ اسکول کے اندر قائم کردہ کوارنٹائن مرکز کا دورہ کیا۔ کوارنٹائن مراکز کو درکار سہولتوں کا جائزہ لینے کے بعد جموں کشمیر کے پولیس سربراہ نے ایک جائزہ اجلاس میں خطے کی سیکورٹی صورتحال پر غور و خوض کیا۔ اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے دلباغ سنگھ نے کہا کہ پاکستان ابھی تک دہشت گردوں کو ہتھیاروں اور گولہ بارود کے ساتھ روانہ کرتا تھا، اب یہ پڑوسی ملک مہلک بیماری سے متاثرہ دہشت گردوں کو خطے میں روانہ کر رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی امریکی کمپنی فیس بک نے مکیش امبانی کے ریلائنس جیو پلیٹ فارم میں 43,754 کروڑ روپے کی بڑی سرمایہ کاری کر کے 9.99% حصص خریدنے کا اعلان کیا۔ ریلائنس انڈسٹریز کی جانب سے آج بیان جاری کر کے اس کی اطلاع دی گئی۔ فیس بک اور ریلائنس جیو کے معاہدے کے بعد مکیش امبانی ایشیا کے سب سے امیر شخص بن گئے ہیں۔ ابھی تک جیک ما ایشیا کے سب سے امیر شخص تھے، لیکن مکیش امبانی نے انہیں پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 2014 میں واٹس ایپ کے حصول کے بعد فیس بک سب سے بڑی سوشل میڈیا کمپنی بن گئی ہے۔ اس معاہدے کے بعد شیئر بازار میں ریلائنس انڈسٹریز کے شیئر 9.83% چڑھ کر 1,359 روپے پر بند ہوئے۔ فیس بک کے اس معاہدے سے مکیش امبانی کی جائیداد $4 ارب بڑھ کر $49 ارب ہو گئی ہے۔ اس معاہدے کے ساتھ ہی مکیش امبانی کی جائیداد علی بابا کے بانی جیک ما کے مقابلے $3 ارب زیادہ ہو گئی ہے۔ ایڈیٹرز گلڈ سے لائیو ٹی وی پر استعفے کا اعلان کرنے راج دیپ سردیسائی نے ارنب گوسوامی پر طنز کیا ہے۔ ایک ٹویٹ میں راج دیپ نے بتایا کہ ایک ایڈیٹر جو گلڈ سے مستعفی ہو گئے وہ 12 سال
किसी मीटिंग में शरीक नहीं हुए और ना कभी कोई मुबाहसा में हिस्सा लिया। जर्नलिस्टों पर हमले हुए, इन्हें हलाक किया गया, तब भी वो कुछ नहीं बोले। ये तो है इनका प्रेस फ्रीडम के तईन अहद। कर्नाटक के इलाके कोलार में दो भाइयों तजम्मुल पाशा और मुजम्मिल पाशा ने जारिया लॉकडाउन के दरमियान ज़रूरतमंदों और मोहताजों की मदद के लिए ऐसा इक़दाम किया जो दौलतमंदों के लिए मिसाल होना चाहिए। उन्होंने अपनी ज़मीन बेचकर 25 लाख रुपए हासिल किए। दोनों भाइयों ने ज़रूरी अशिया पर मुश्तमिल राशन पैकेट तकसीम करने के अलावा अमलन अपना लंगर खोल रखा है, जहां भूखे लोग आते हैं और खाना खाते हैं। अभी तक तजम्मुल और मुजम्मिल ने ज़्यादा 2800 ख़ानदानों को किराने की अशिया मुफ्त फराहम कर दी है। बाएं बाजू की तंजीम ऑल इंडिया वुमेन कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने दिल्ली पुलिस के जरिए लॉकडाउन के दौरान शरीयत तरमीमी कानून यानी CAA मुखालिफ कारकुनान, तरक्की पसंद और जमहूरी जहन रखने वाले लोगों की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की है। AIMSS की सेक्रेटरी रितु कौशिक ने इस ताल्लुक से एक बयान जारी किया है। इसमें तंजीम की अखिल भारतीय जनरल सेक्रेटरी छवि मोहंती ने दिल्ली पुलिस के जरिए CAA, NRC और NPR के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले मुजाहिदीन की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मौलिक बीमारी लॉकडाउन के तहत अपने हुकूक का गलत इस्तेमाल करते हुए गैर अखलाकी, गैर जमहूरी और फाशिस्ट तरीके से हुकूमत के हुक्म पर दिल्ली पुलिस की जानिब से CAA मुखालिफ कारकुनान, अक़लियती तबके के अफराद और दीगर बाइज़्ज़त लोगों और ख़ास तौर पर ख़वातीन को झूठे इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार करके खौफजदा करने की कोशिश की जा रही है। तबलीगी जमात के रहनुमा मौलाना साद कांधेलवी ने मौलिक बीमारी से सेहतयाब होने वाले अफराद से अपील की है कि वो मुतासरा अफराद के लिए ब्लड प्लाज्मा का अतिया दें। उन्होंने एक मकतूब में यह बात कही। मौलाना साद ने बताया कि वो और जमात के बाज़ अरकान सेल्फ क्वारंटाइन में हैं। उन्होंने बताया कि क्वारंटाइन किए गए बेशतर अरकान को कोई इन्फेक्शन नहीं है और इनका मोहलिक वबा का टेस्ट मनफी है। जिन अरकान को मोहलिक बीमारी टेस्ट मुस्बित था, इनमें बेशतर ज़ेर इलाज हैं और कई अरकान का इलाज भी हो चुका है। ऐसे अफराद जो मोहलिक बीमारी से ठीक हो चुके हैं, इन्हें चाहिए कि वो दूसरों को ब्लड प्लाज्मा का अतिया दें जो इस वायरस से मुतासिर हैं। मुंबई की मशहूर मोहम्मद अली रोड इस साल माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक में तकरीबन 250 साल में पहली मरतबा बंद देखी जाएगी। 1993 के बम ब्लास्ट के बाद भड़के फिरके वाराना फसादात में भी इस मोहम्मद अली रोड पर रमज़ान की रौनकें, खुशियाँ कम नहीं हुई थी। 400 से ज़्यादा नॉन वेज आइटम्स के दुकानात, हर तरफ रोशनी ही रोशनी, मुंह में पानी लाने वाले लवाजमात। रमज़ान में खासकर लोग यहाँ बाद इफ्तार पहुँचते हैं। ये सब इस बार सन्नाटे में मौजूद हैं। अब उम्मीद की जा रही है कि 3 मई के बाद लॉकडाउन ख़त्म होगा और फिर ये रौनकें वापस आएगी। न्यूज़ एंकर अर्नब गोस्वामी के जरिए गुज़िश्ता रोज़ एक लाइव प्रोग्राम में कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी पर काबिल एतराज़ तबसरा करने और राहुल गांधी के बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करने पर काफ़ी तनकीदें की जा रही है। इसके अलावा मुल्क भर के कांग्रेस लीडरान और कारकुनान ज़बरदस्त गुस्से में हैं। छत्तीसगढ़ में रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सोनिया गांधी के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा और राहुल गांधी के खिलाफ मुल्क में मौलिक बीमारी की सूरत हाल पर हालिया बयान को तोड़ मोड़ कर पेश करने के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत दर्ज कराई गई है। ज़राए के मुताबिक कांग्रेस कारकुनों ने रियासत भर में एहतजाज किया और रायपुर समेत 16 अजला और जोनल हेडक्वार्टर्स में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश में मौलिक बीमारी का इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा है। अब तक रियासत में 1440 अफराद इसकी जद में आ चुके हैं, जबकि 21 लोग मौलिक बीमारी से अपनी जानें गंवा दिए हैं। रियासत में आगरा में सबसे ज्यादा 315 मरीज हैं। दारुल हुकूमत लखनऊ दूसरे नंबर पर बरकरार है, जहां 125 मरीज हैं। अलीगढ़ में बाजार को बंद कराने पहुंचे पुलिस एहलकार पर हुजूम ने जमकर पथराव किया। लॉकडाउन में दिन में 10 बजे के बाद पुलिस दुकानें बंद कराने पर पहुंची थी। मुश्तइल हुजूम ने पुलिस पर पथराव किया। इस वाक़े में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। मौके पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। सूरत हाल काबू में है। वाक़या थाना कोतवाली के बेजपुरा इलाके का है। ज़राए के मुताबिक लॉकडाउन के दरमियान सुबह 6 बजे से दिन में 10 बजे के दरमियान खाने पीने की ज़रूरी अशिया की खरीदारी की इजाज़त दी जा रही है। इस दरमियान लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलकर खरीदारी कर लेते हैं। ज़राए का कहना है कि दिन में 10 बजने के बाद सब्जी केले वालों की पुलिस एहलकारों के साथ तीखी नोकझोंक हो गई, जिसके बाद लोग मुश्तइल हो गए और हुजूम जमा हो गया और हुजूम ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इलाका मुस्लिम अक्सरियत का होने के बाद समाज दुश्मन अनासिर ने इसको फिरकाना रंग देने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही बात वाज़ेह हो गई कि यह टकराव इलाके में रह रहे दूसरे तबके से हुआ है। तुर्की में गुज़िश्ता रोज़ मौलिक बीमारी के मुस्तदिक़ा केसों की तादाद 51,000 के करीब पहुँच गई। इस तरह वो मशरिक़ व सतह में इस आलमी वबा से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क बन गया है। ताहम दूसरी जानिब मुल्क के सदर रजब तैयब एर्दोगान उम्मीद रखते हैं कि तमाम उमूर मामूल के मुताबिक बहाल हो जाएंगे।
اردغان نے کہا کہ ترکی میں مہلک بیماری کا پھیلاؤ عروج پر پہنچنا شروع ہو گیا ہے اور امید ہے کہ ماہ رمضان کے بعد مئی کے اواخر میں معاملات زندگی نارمل ہو جائے گی۔ دنیا میں 26 لاکھ سے زائد افراد مہلک بیماری سے متاثر ہیں، جبکہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد 1,82,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ملک میں امیگریشن کے عارضی پابندی کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ صدر ٹرمپ کے مطابق اس پابندی کا اطلاق صرف ان افراد پر ہوگا جو امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے خواہش مند ہیں، اور ان پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا جو عارضی طور پر ملک میں داخل ہو رہے ہیں۔ امریکی حکومت اس عالمی وبا کو امیگریشن روکنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ حکومت تلنگانہ نے محکمہ صحت کو ہدایت دی ہے کہ وہ مہلک بیماری پازیٹیو کیسز کے راست نہیں بلکہ کسی دوسرے کے ذریعے رابطے میں آنے والے ایسے افراد کو جن میں مہلک بیماری کی علامت نہیں پائی گئی ہے ان کے معائنے نہ کیے جائیں، بلکہ 14 کے بجائے 28 دن ان کے گھروں میں سختی کے ساتھ کوارنٹائن میں رکھا جائے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار نے اعلامیہ میں کہا کہ غیر علامتی ثانوی رابطوں کے معائنے نہ کیے جائیں، تاہم ان کو شناخت و نشاندہی کی جائے، ہاتھ پر مہر لگائیں اور 28 دن کے لیے گھروں پر ہی سختی کے ساتھ کوارنٹائن میں رکھا جائے۔ مقامی علاقائی ضابطہ نگرانی ٹیموں کی طرف سے روزانہ بنیاد پر نظر رکھی جائے۔ حکومت تلنگانہ کے ایک طبی بلیٹن کے بموجب مہلک بیماری سے ریاست میں ایک شخص فوت اور دیگر 15 متاثر ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ہی فوت ہونے والوں کی مجموعی تعداد 24 ہو گئی۔ پازیٹیو پائے جانے والوں کی تعداد 4 شنبے کو 943 تک پہنچ گئی۔ ریاست میں آج مزید 15 مشتبہ پائے جانے والوں کے ساتھ فی الحال 725 افراد مختلف دواخانوں میں زیر علاج ہے۔ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے 54 افراد بشمول خواتین اور غیر مسلم کو کوارنٹائن کی مدت ختم ہونے کے بعد آج انہیں حیدرآباد کے مرکز سے گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ دہلی کے نظام الدین مرکز میں اجتماع میں شرکت کرنے کے بعد شہر واپس لوٹنے والے تبلیغی جماعت کے ارکان کو بڑی مسجد ملے پلی میں 3 اپریل کو کوارنٹائن میں بھیج دیا گیا تھا اور انہیں تقریباً 3 ہفتوں کی مدت کے بعد گھر جانے کی اجازت دی گئی۔ لاک ڈاؤن میں سختی کے اعلان کے بعد شہر کی پولیس بے قابو ہو گئی ہے۔ لاک ڈاؤن کی عمل آوری اور مصروف سٹی پولیس کے عملہ آور عہدیداروں کا رویہ شہریوں میں تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ پولیس کی سختی بے وجہ گھومنے اور سڑکوں کو آباد کرنے والوں کے خلاف ضروری تصور کی جاتی ہے، لیکن اس آڑ میں پولیس اشیاء ضروریہ کی فراہمی والے افراد پر بھی غیر ضروری سختی کر رہی ہے۔ پولیس اس قدر بے لگام ہو گئی ہے کہ میڈیا والوں پر بھی ہراساں کر رہی ہے۔ اشیاء ضروری کی منتقلی اور فروخت کرنے والے افراد کو سابق میں پاسز جاری کیے گئے تھے، تاہم اب ان کی منسوخی کے احکامات سے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بالخصوص دودھ جیسی زندگی کی اہم ضرورت کو پورا کرنے والے افراد پولیس کی مبینہ زیادتی کا شکار ہو رہے ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں سے دکانات کو وقت سے پہلے بند کروانے کی شکایتیں حاصل ہو رہی ہے۔ مقررہ وقت سے قبل ہی بند کروایا جا رہا ہے اور دودھ کی دکانات تک پہنچنے والے سپلائی اور دکانات میں فروخت کرنے والے عملے کے لیے ان کے ادارے کی شناخت ظاہر کرنے پر چھوڑ دیا جاتا ہے، لیکن اب دوسرے مرحلے کے لاک ڈاؤن میں اس عملے کا گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، جس کے سبب مارکیٹ میں دودھ کی قلت کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران ریاست گیر سطح پر 1,20,415 گاڑیاں ضبط کی گئی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پولیس ایم مہندر ریڈی کے مطابق ضبط شدہ گاڑیوں میں 1,11,605 موٹر سائیکلیں، 4,881 آٹوز، 3,390 فور ویلرز اور 539 دیگر گاڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کے الزام میں 8,320 مقدمات مختلف دفعات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ ڈی جی پی کے مطابق 21 اپریل کو 6,953 موٹر سائیکلیں، 181 آٹوز، 290 فور ویلرز اور 5 دیگر گاڑیاں ضبط کرتے ہوئے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرنے کے الزام میں 390 مقدمات درج کیے گئے۔